ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور میں بھی امن و امان کے جو ہے مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ لاہور میں وہ واقعات ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لگتا یہ ہے کہ لاہور پولیس سے لوگ خوفزدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لاہور پولیس جو ہے وہ اپنے ایسے کارنامے انجام دے رہی ہے جس سے سر جو ہے وہ شرم سے جھک رہے ہیں۔ مطلب ایک ذہنی معذور بچی، غازی آباد کا واقعہ ہے، اے ایس آئی عمران جو ہیں وہ اس بچی کو تھانے لے جاتے ہیں اور تھانے لے جا کے ان کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس بچی کے ساتھ۔ جب ڈی آئی جی آپریشنز کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس پولیس اہلکار کو گرفتار کرتے ہیں اور 78 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پولیس اے ایس آئی جو ہے اس معذور بچی کو لے کے جا رہا تھا تو تھانے میں بیٹھے ہوئے دوسرے اہلکار کیا کر رہے تھے؟ وہ شکل دیکھ رہے تھے، وہ اطمینان سے تھے، ان کو شرم نہیں آئی، ان کی ماں بہنیں نہیں تھیں، ان کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ ذہنی معذور بچی کو کوئی شخص لے کے جا رہا ہے، بھلے وہ وردی میں، آپ کا روکنا آپ کا فرض تھا۔ جو تھانے میں ڈی آئی جی آپریشن کامران فیصل سے کہتا ہوں کہ جو تھانے میں اس وقت اہلکار موجود تھے ان پہ مقدمات قائم کریں۔ آپ اس طرح سے نہیں کہ آپ نے معطل کر دیا ہے وہ سورس لگا کے دوبارہ واپس آ جائیں گے، تو معطلی حل نہیں ہے، ان پہ آپ کیس بنائیں، کم از کم ان کو جو ہے قانون کے مطابق سزائیں دیں، سخت سزائیں دیں، تاکہ کسی تھانے میں کوئی شخص اس طرح کے کام کی سوچے بھی نہ، اور جو دوسرے پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی ہو کہ نہیں بھائی تم غلط کر رہے ہو تو روکنا تو فرض تھا۔ وہ قانون کے محافظ تھے، اے ایس آئی عمران کے ذاتی ملازم تھوڑی تھے۔ جو اے ایس آئی جو ہے وہ دندناتا پھر رہا تھا، معذور بچی کو لے کے جا رہا ہے۔ شرم آتی ہے اس شخص جس کا نام اے ایس آئی عمران ہے، اس کی اپنی بیٹی نہیں ہوگی، اس کی اپنی بہنیں نہیں ہوں گی، کس طرح کے ہم معاشرے میں زندہ ہیں؟ شرم آتی ہے، اپنے آپ سے کراہیت محسوس ہوتی ہے اس معاشرے کا حصہ ہونے پہ۔ اس اے ایس آئی کو سخت ترین سزا دی جائے۔ جو 78 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا ہے، ان میں جو ڈیوٹی پہ اس وقت موجود تھے، ان سب کے خلاف پرچے درج کیے جائیں، ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے، اور وہ ایک بدنما داغ ہیں، ان کی تصاویر لگائی جائیں لاہور میں کہ یہ لوگ سب موجود تھے جس وقت اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ اس طرح کے سخت فیصلے جو ہیں کرنے پڑیں گے۔ وزیر داخلہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جس ملک میں اس طرح کے حالات ہوں تو سسٹم تباہی ہوتا ہے۔ کراچی ہو، لاہور ہو، حیدرآباد ہو، ملتان ہو، ہر طرف اسی طرح کے واقعات، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی سختی کرنی پڑے گی آپ کو، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کا سخت نوٹس لینا پڑے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، وہ خود اس تھانے کا وزٹ کریں، تھانے پہ جائیں اور سخت احکامات جاری کریں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، 2 خواتین تھیں جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ لاہور کے ٹاؤن شپ پولیس اسٹیشن کی حدود میں اللہ جانے انہوں نے چوری کری تھی یا انہوں نے کچھ اور کیا تھا، بہرحال 15 پہ اطلاع دی گئی، پولیس پہنچی، پولیس اندمول اور آمنہ ان خواتین کے نام تھے، دونوں سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جس وقت فوٹیج ان کی آئی ہے وہ گرفتاری سے پہلے تو بالکل وہ نارمل لگ رہی تھیں، ایسے کوئی حالات نہیں تھے کہ وہ ان کو ہارٹ اٹیک اچانک ہو جانا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ بھی کوئی بدترین سلوک کیا گیا ہے، جس کے بعد وہ خواتین جو ہیں تھانے کے اندر جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی، اور پولیس یہ بتا رہی ہے کہ ان کی موت ایسے نہیں ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آپ نے ہارٹ اٹیک ہونے دیا، آپ ہاسپٹل کیوں پولیس والے لے کے نہیں گئے؟ اور ان کا پوسٹ مارٹم صحیح طریقے سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ اس میں بھی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، آپ اس کا سخت نوٹس لیں، اور اس کو جو ہے اس پہ بھی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا سخت ترین تحقیقات کریں۔ ان غریب ہونا پاکستان میں ایک جرم ہو گیا ہے۔ وہ غریب خواتین تھیں اس لیے مارے گئے، وہ سکون سے بیٹھی ہوئی تھیں، اب ان کو آپ ہیروئنچی ثابت کریں، نشے کا عادی شامل کریں۔ پولیس کا تو یہاں ہمیشہ ہوتا ہے جب پولیس پہ آتی ہے تو وہ تو شریف آدمی میں اتنے نقص نکال دیتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بس وہ تھانے پہنچنے کی دیر ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ آج کی کہانی نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ کی ہے، اس طرح کے واقعات سے گزرتی رہی ہے، کیونکہ کوئی سخت ایکشن پولیس اہلکاروں کے ساتھ لیا نہیں جاتا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا ہے۔ تو میں ان دونوں خواتین کے لیے بھی آواز بلند کروں گا، ان خواتین جن کا نام آمنہ اور انمول تھا، ان کے گھر والوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس تھانے کے عملے کو بھی پورا معطل کیا جائے، سسپینڈ کیا جائے،
جو اس وقت اور جو جب ایس او پیز کے تحت تھانے میں خواتین نہیں ہو سکتی تھیں، آپ فوراً لیڈیز کانسٹیبل کوئی موجود نہیں تھی تو ان کو آپ نے وومن پولیس اسٹیشن کیوں شفٹ نہیں کیا؟ تو سوال بہت سارے ہیں۔ اس تھانے جو ٹاؤن شپ کے خلاف جو ہے سخت ترین کارروائی کا میں مطالبہ کرتا ہوں، ان دونوں خواتین کو انصاف دیا جائے، اور یہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام جس طرح ہو سکے ممکن وہ کی جائے۔ کراچی سے لے کے خیبر تک کے حالات یہ ہیں کہ لوگ پولیس اسٹیشن جانے سے ڈرتے ہیں، جو جاتا ہے اس کی واپسی کی گارنٹی نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کراچی میں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے قریبی عزیز کو فون کرتا ہے کہ تھانے سے فون آیا، میں تو ڈر رہا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ یہی تھانہ کلچر جو ہے وہ لاہور کا ہے، ملتان کا ہے، پشاور کا ہے، ہر جگہ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ تھانہ جاتے ہوئے کوئی ڈرے، لیکن یہ پاکستان میں ہے جو تھانے جاتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کا بھی نوٹس لیں، ان دونوں خواتین کو انصاف دلائیں، اور جو لاہور میں اور بعض سر شخصیات سیاستدان ہیں وہ بھی ان کی آواز بنیں۔ غریب ہونا جرم نہ بنائیں، یہ روزگار کمانے گئی تھیں، اگر چوری بھی کی تھی تو چوری کی سزا موت نہیں ہے، کیا تھانے خود سے موت کی سزا بانٹنا شروع کر دیں گے؟ تو اس طرف بھی سب کو توجہ دینی پڑے گی۔ سسٹم ویسے ہی فیل ہو چکا ہے، اس سسٹم کو بچائیں، کیونکہ یہ ریاست ہے تو ہم سب ہیں، تو اس کا بچنا بھی ضروری ہے، اور اچھے لوگوں کو آگے لایا جائے، میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں، سندھ ہو، پنجاب ہو، سارے شہر ہمارے ہیں، سارا ملک ہمارا ہے، قابل لوگوں کو آگے لایا جائے، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں اس کی روک تھام کے لیے جو سندھ اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، کے پی کے اسمبلی میں جہاں بل پاس کیے جا سکتے ہیں، قانونی جو ہے قانون سازی کی جا سکتی ہے، وہ قانون سازی کی جائے۔ غریب ہونا جو ہے وہ جرم نہ بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا، اور بتاتے رہیے گا اپنے علاقے کے مسائل، اپنے مسائل، ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے۔ اگلے منگل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔